اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں علم کا مقام ہر چیز سے بڑھ کر قرآن حکیم نے مختلف انداز و اسالیب سے فضیلت علم کو اجاگر فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں استفہام برائے انکار ہے، یعنی بظاہر الفاظ سوالیہ ہیں اور مقصود تردید کرنا ہے کہ صاحب علم اور بے علم یکساں نہیں ہیں۔ فضیلت علم ہی کا ایک اظہار سورہ فاطر کی اس آیہ نمبر 28 کے آخری حصے میں ہوا، جو آج ہم نے خطبہ جمعہ میں سماعت کی۔ فرمان باری تعالیٰ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے اہل علم ہی ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور کر بتا دیا کہ بارگاہ الہی کا قرب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے لیے دل میں اس کی خشیت کا ہونا ضروری ہے، اور جسے جتنا معرفت ربانی نصیب ہوتی جاتی ہے اس کے دل میں خشیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارشادات کریمہ سے، اپنے اسوہ حسنہ سے، اپنے طرز عمل سے علم اور اہل علم کی فضیلت کو اجاگر فرمایا، اور الحمدللہ امت مسلمہ کی یہ خوش نصیبی رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین شاگردوں صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر ہر دور میں ملت اسلامیہ میں ایسے نفوس قدسیہ، ایسے پاکیزہ وجود موجود رہے ہیں جنہیں دیکھ کر دنیا والے جان لیا کرتے تھے کہ علم کی شان کیا ہوا کرتی۔ ایسا ہی ایک وجود، ایسی ہی ایک شخصیت مدینہ طیبہ میں، مدینۃ الرسول میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں جن کی پیدائش ہوئی، صحابہ کی صحبتیں جنہیں نصیب ہوئیں، صحابہ سے رسول اللہ کا علم جنہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور جنہیں امہات المومنین صحابیات اور بکثرت صحابہ کرام علیہم رضوان کا فیض نصیب ہوا۔ میری مراد حضرت سعید ابن المسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آپ کو علماء سید التابعین کہتے ہیں۔ تابعی اس خوش بخت کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھوں کو رسول اللہ کے صحابہ کی زیارت نصیب ہو جاتی، جنہیں رسول اللہ کے صحابہ کی صحبت، محفل، زیارت نصیب ہو، انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن المسیب تابعی نہیں بلکہ سید التابعین ہیں۔ تابعین میں علم کے لحاظ سے، فقہ کے لحاظ سے، معرفت قرآنی کے لحاظ سے، رسول اللہ کی سنت مبارکہ کے فہم کے لحاظ سے، اور خصوصاً جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے فرمائے مختلف مواقع پر، مختلف اوقات میں، مختلف صورتوں میں، جب کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ، کوئی جھگڑا بارگاہ نبوت میں پیش ہوا، رسول اللہ نے اس کا جو فیصلہ فرمایا، حضرت سعید ابن المسیب حضور کے فیصلوں، سیدنا ابو بکر صدیق کے فیصلوں اور سیدنا عمر فاروق کے فیصلوں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ حضرت سعید ابن المسیب کی پیدائش سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ 2 برس ابھی سیدنا عمر کی خلافت کے زمانے کے باقی تھے جب مدینہ طیبہ میں حضرت سعید ابن المسیب کی پیدائش ہوئی، اور جیسے پہلے عرض کیا آپ کو کئی ایک صحابہ سے، خصوصاً سیدنا عثمان غنی ذو النورین
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ ان صحابہ کے پاس بیٹھ کر ان کی صحبتوں میں رہتے ہوئے آپ نے علم حاصل کیا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے بعض اوقات رسول اللہ کی ایک حدیث کی تلاش میں اگر مجھے کئی دن کا سفر کر کے جانا پڑا تو میں نے وہ سفر کیا اور حضور کی وہ حدیث حاصل کی۔ اور پھر اللہ پاک جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی کوئی نعمت بخشنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب بھی مہیا کر دیتا۔ حضرت سعید ابن المسیب نے کئی صحابہ سے اخذ فیض کیا، لیکن خاص شاگردی کا سلسلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر اس شاگردی نے رشتہ داری کا روپ بھی دھارا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی صاحب زادی کا نکاح حضرت سعید ابن المسیب سے کیا، اور حضرت سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ میری زوجہ حضرت ابو ہریرہ کی جو صاحب زادی تھیں، فرمایا وہ اپنے والد کی سارے علم کی وارث تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنا علم جو احادیث رسول اللہ سے سنی تھی، جیسے جناب ابو ہریرہ اپنے شاگردوں میں وہ فیض تقسیم فرماتے، اپنی اولاد کو بھی اس عظیم خزانے سے محروم نہیں رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی اولاد میں بھی وہ علم منتقل کیا، اور حضرت سعید ابن المسیب کی یہ خوش بختی، یہ خوش نصیبی ہوئی، اور یہ فطرت کا انتخاب ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو حضرت ابو ہریرہ سے یہ رشتہ بھی نصیب فرمایا۔ اس سارے علم کو لے کر جب حضرت سعید ابن المسیب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بیٹھتے، کوئی شخص مدینے میں آ کر پوچھتا کہ مدینے کا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو لوگ اسے سعید ابن المسیب کی بارگاہ میں بھیجا کرتے۔ حضرت سعید ابن المسیب کی علمی شان اور جلالت علمی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ بھی آپ سے فتویٰ لیا کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جن کا شمار خود فقہاء صحابہ میں ہوتا ہے، ایک بار کسی شخص نے آپ سے مسئلہ پوچھا، اور اس وقت علم کی محفلیں مسجدوں میں ہی لگا کرتی تھیں۔ مسجد نبوی صرف عبادت کا مرکز نہیں تھا، یقیناً ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن میرے بھائیو، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین میں علم کو ریاض الجنہ کے نوافل پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ علم کی فضیلت ہر شے پہ بڑھ کر ہے، اور یقیناً اس سے مراد وہی علم ہے جو علم خیر ہے، جو علم نافع ہے، اور جو اللہ کا قرب عطا کرنے والا علم ہے، جو رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا علم ہے، جو رسول اللہ کا ادب سکھانے والا علم ہے، جو دین کے مغز کو سمجھنے والا علم ہے۔ اس علم کی اہمیت ہر چیز پہ بڑھ کر۔ جناب ابن عمر کی خدمت میں سائل آتا ہے، آپ فرماتے جاؤ وہ ستون کے پاس سعید ابن المسیب بیٹھے ہیں، یہ سوال ان سے پوچھو، اور پھر مجھے آ کے بتاؤ وہ کیا جواب دیتے۔ وہ شخص گیا، حضرت سعید ابن المسیب کے پاس حاضر ہوا، سوال پیش کیا، آپ نے جواب دیا۔ وہ شخص واپس حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا، آپ کے بھی شاگرد اور لوگ بیٹھے تھے۔ آپ نے جب جواب سنا تو بے انتہا خوش ہوئے، اور خوش ہو کر فرمایا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس وقت مدینے کے سب سے بڑے عالم ہیں۔ اور پھر اللہ اکبر، یہ جملہ حضرت ابن عمر کی زبان سے